اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا. احسان عظیم گزر کے ہمیں فاضل بریلی احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قادری کر قادریوں میں اٹھا قادری عبدالقادر قدرت نما کے بعد یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہندوستان والے نہیں ہیں، لیکن ہم ہندوستان والوں کے ذہن میں، قلب میں، روح میں اپنی جگہ بنائے ہوئے، اس بنیاد پر بنائے ہوئے. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آج دیکھو رات بھر دیوانہ وار یہاں کے چاہنے والوں نے جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے غوث پاک کی نیاز کو بنایا، اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور قربان کر رہے ہیں کس بنیاد پر. یہ سوچنے کی بات. جشن غوث الورا منایا جا رہا ہے. کیا غوث پاک ہندوستانی ہیں؟ کیا ہمارے چاہنے والے ہیں؟ ہمارے رشتے دار ہیں؟ ہمارے اڑوس پڑوس ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن کون ہے وہ کلمے والے، وہ سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا سکہ شرق سے غرب غروب تک، شمال سے جنوب تک اس کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو نہ کس بات کا خوف ہے نہ غم. تو ہمیں بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا اور سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہمیں وہ اولیاء اللہ کے راہ میں ڈال دیا، وہ کلمے والے بنا دیے. دوسرے سلسلے میں ادھورا کلمہ ہے اور ہمارے سلسلے میں پورا کلمہ. قرآن پاک میں بھی کلمہ نہیں آیا، توریت میں بھی نہیں آیا، انجیل میں بھی نہیں آیا، زبور میں بھی نہیں آیا. جو نہیں آیا وہ دیا گیا ہے، وہ نعمت عظمیٰ دیا، وہ اقرار باللسانی میں دیا گیا، وہ تصدیق بالقلب میں دیا گیا، اس کے بعد روح میں بھی دیا گیا. اب تم کو جو ہے سری اور خفی سے آگے بڑھانا پڑے گا اور کامل و اکمل بننا پڑے گا، تب جا کے ولی اللہ بنیں گے. جب تک نہیں بنیں گے. یہ پیر کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. شریعت سے نکال کر طریقت، طریقت سے نکال کر حقیقت. اب معرفت، وحدت، وصلت آپ کو چلنا ہے، اس کے اسرار الہی آپ کو حاصل کرنا. 5 ذکر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ذکر دیا. اس کے اندر ہم نے آپ کو 3 ذکر اب تک پہنچا دیے. اب 2 ذکر اور سری اور خفی کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے. اگر جس کو ملا وہ کامل. لیکن اب کیا ہے، معاملہ یہاں تھوڑا گڑبڑ ہے کہ ہم جو ہے ذکر لسانی میں بھی پیچھے ہیں، ذکر قلبی سے بھی بے آشنا ہے، روح کے طرف پہنچتے نہیں ہیں کہ ہمارا حال دنیا 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 دنیا. اس کو قرآن پاک میں سورۃ الاعلیٰ میں کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. دیکھو تمام بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے آنکھ کے اندر ہر میں ایک ایک جو ہے کچھ نہ کچھ دنیا کی خواہش ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو ہمارا کچھ ہوگا، ہمارا اچھا ہوگا، ہمارا بلا مصیبت جائے گا، ہمارے پہ بابا کرم کریں گے، محفل میں کچھ کرم ہوگا، رحمت کی بارش ہوگی. تو قرآن پاک کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. دنیا کو حیات کیے ہوئے ہیں، لیکن آخرت تو خیر وابقیٰ. آخرت کے بارے میں اب مر جانے کے بعد کیا ہوگا کوئی سوچنے کو تیار نہیں. بس دنیا دنیا. اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. بس یہ سکے کے چکر میں ہے، سکے رائج الوقت کے چکر میں نہیں. ہر آدمی مطلبی ہے. خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا ہے تو کیوں کون جائے گا.
دربار زندہ نواز میں بھی جاتے ہیں، اگر وہاں نہیں ملے گا تو کون جائے گا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سکہ رائج الوقت جس کے پاس ہے، ہندوستانی سکہ صرف ہندوستان میں چلے گا، دوسرے ممالک میں نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ محفل کے اندر وہ سکہ رائج الوقت پانے کی ہمیں نیت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوشش کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو حیات کرتے ہوئے کل کیا کھائیں گے، کل کیا پیئیں گے، یہ چکر میں اپنی دنیا جیفت و طالب و فی قلب، دنیا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو طلب کرنے والا کتا ہے، کتے کے جیسا اپنی زندگی کو اپنا نہ ڈالتے ہوئے تو یہ میسج دے رہا ہوں، اس محفل سے آپ کو میسج دے رہا ہوں کہ بس نیاز کر کے، نیاز کھا کے ناز کرو، نیاز ایسا کھاؤ کہ وہ سنڈاس میں نہیں جانا چاہیے، وہ باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اولیاء اللہ سے جب ہم پوچھتے ہیں دودھ کوئی پیتا ہے، آج تک دودھ کے جیسا کوئی پیشاب کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا دودھ اپنے ہمارے جسم کے اندر مل جاتا ہے۔ کھجور جو کھاتا ہے، کھجور کوئی اس کے سنڈاس میں گیا نہیں، تو کھجور اپنے جسم میں مل جاتا ہے۔ زیتون کا تیل جو کھاتا ہے تو زیتون اپنے جسم میں مل جاتا ہے۔ والتین والزیتون والطور سینین وحوض البلد الامین، اسی طرح والتین جو انجیر کھاتا ہے تو انجیر کبھی سنڈاس میں نہیں جائے گا، کوئی لیبورٹری کے اندر چیک کر لو، اس طرح جسم میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح میں نیاز کھانے والوں سے اس آیت مبارکہ کے اوپر آپ کو غور و فکر دے رہا ہوں، یہ فکر دے رہا ہوں، من نرف نفسہ کی بات کی فکر دے رہا ہوں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو حیات کر دنیا میں حیاتی میں وہ نیاز غوث پاک کھاؤ، وہ نیاز غوث پاک کھاؤ کہ ہمارے جسم میں سلامت رہے، اس کے صدقے میں ہمارا بدن بھی سلامت رہے۔ نیاز کھا کر یہ بدن کو سلامت کرو، یہ نیاز کھا کر بدن کو سلامت کرنا، یہ فقیر بدن میں پوشاک ہو ہری کہ تیرا نام ہو قادری، پڑھ کلمہ ملے گی کلمے کی کل کی تجھ کو کلی کلی، اگر نہیں یہ فنا ہو جائے گا تو بیکار ہو جائے گا۔ دو ہی گروپ ہے، دو ہی جگہ جانا ہے، ایک علین میں جانا ہے، ایک سجین میں جانا ہے۔ اگر علین میں گئے تو کامیابی ہے، سجین میں گئے تو واپس ونفخ فی الصور، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واپس آنا پڑے گا۔ یہ کیا روپ میں آنا پڑے گا، کون سے روپ میں آنا پڑے گا ہم کو معلوم نہیں ہے، نے آپ کو انتقال و منتقل تو واپس فنا ہو کر وہ راستے میں آنا پڑے گا۔ تو آج لوگوں بولتے ہیں نماز پڑھو، لیکن اس وقت روئیں گے، سانپ بن کے آئیں گے، کتا بن کے آئیں گے، گائے بن کے آئیں گے، دوسرے چیز بن کے آئیں گے، آپ کے سامنے نماز پڑھنے والے رہیں گے، ہم انسان تھے لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھا، افسوس صد افسوس۔ لیکن روح کو اس کی کشش ہوگی، روح کو اس کو معلوم پڑے گا نہیں ہم شریعت نہیں، نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دیے، حج نہیں کرے، مرید نہیں بنے، تو کیا ہوگا؟ افسوس کرتے کرتے وہ سجین میں وہ سزا لیتے رہنا پڑے۔ علین میں جائیں گے تو جہاں یہ سی محفل ہوتی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ لوگوں کا بہتوں کا اتفاق نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، گانا بجانا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بولتے ہیں، فتویٰ پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 طریقے کا نماز سکھایا، 50 وقت کا نماز سکھایا۔ اب ہم کو جانتے ہیں 7 سے 8 یا 10 سے 11 اس کا اسٹائل کا نماز، باقی نماز کا کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ تو یہ اولیاء اللہ کی بات ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ کون سا ہے کہ 2.5 روپیہ 100 روپیہ آپ کو سال بھر جمع ہونے کے بعد، لیکن یہ کون سا روپیہ ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، پیر کا دید کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ ایک مال ہے۔ لیکن سمجھ میں پھر ہے، سمجھ آنے کو دیر ہے، سمجھ آیا تو بیڑا پار ہے۔ تو اس کے لیے نیاز کھا کر ناز کیا کریں گے؟
کم سے کم آج اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے صدقے، سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، سرکار پیر اعظم بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری آج ایک رات کو حیات زندہ ہو گئی. ہم اس پہ کتنا بڑا شکر کرے. یہ نیاز کے صدقے، یہ نیاز کے صدقے میں آج ہم نے زکوٰۃ دیا. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ جو صدقہ ہم نے اتارے جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ حیات کر دیں گے. ہماری بلا مصیبت کو نکال دے مولا. ہمارے ہاتھ میں وہ برکت عطا فرما. وہ پیر سے ہم بار بار مل رہے ہیں، وہ دیدور سے ہم بار بار مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرما. نئی دنیا کے سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا تو وہ سودا کھوٹے کا سودا ہوگا، اور جب بقا کا سودا کریں گے تو وہ جو ہے فائدہ کا سودا ہوگا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. جو خیر، جو انہیں آخرت کا خیر ہونا چاہیے، وہاں میں دیدور بننا چاہیے. یا فنا سے جو یہاں فنا سے بقا ہونا پڑے گا، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گا. ورنہ یہ تو اس کے لیے فنا سے بقا ہو، مزہ جب ملے گا، لگا خود میں گوتا خدا جب ملے گا.